کرتے تھے. کیوں؟ کہ ہمیں دیکھنے والے بہت ساری آنکھیں تھیں جو ہمیں محفوظ رکھتی تھی. ہمارے ہمسائے، ہمارے بزرگ، ہر وہ شخص جو ایک محلے میں رہتا تھا وہ بڑا محفوظ تھا. ہر ساتھ والا گھر اس کی حفاظت کرتا تھا. کسی کے گھر سے آواز بھی آتی تھی تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا. آج ہم نے یہ کیا کر دیا کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہمارا ساتھ والا گھر کس کا ہے. ارے وہاں کوئی رو رہا ہے، کیا بھوکا ہے، کیا کوئی مر گیا ہے، ہم تو تب بھی نہیں جاتے. ہمیں کیا، ساتھ والا گھر ہے وہ جانے. یہ وہ رویے ہیں، معاشرتی رویے، یہ تبدیلی، یہ پیسے کی چمک اندھا کر دیا ہے ہمیں. ہم اس طرف تیزی سے تباہی کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی ہے. تعلیم، بڑے بڑے اسکول، انگلش اسکول، ڈالرز میں فیس، پاؤنڈ میں فیس، لیکن بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. دادی دیتی ہے، نانی دیتی ہے، دادا دیتا ہے. سب ختم، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. بچے کو تربیت کون دے گا بخاری صاحب؟ شعیب، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس بے حسی کے بارے میں غالب نے غالباً ایک دفعہ کہا تھا کہ گر یوں ہی روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. جس قسم کی بے حسی، جس قسم کی ہیبت ناکی اس معاشرے میں آتی جا رہی ہے، جس قسم کے جرائم ہم سن رہے ہیں، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا شعیب کہ پہلے ہمیں کئی آنکھیں دیکھتی تھیں، اس وقت ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کون ہے، اس کے ساتھ والے گھر میں کون ہے، وہ دونوں گھر جانتے تھے ان سے اگلے دو گھروں میں کیا ہے، اور یہی ہمارے چاروں سمت تھا. تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک گھرانے میں رہ رہے ہیں ہم. وہ جب سے یہ ہوا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ پڑوس میں کون ہے اور پڑوس والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں، تو یہ لاوارثگی جو ہے بڑی حد تک ذمہ دار ہے اس قسم پرسی کی صورتحال کی کہ بچی اغوا ہو جائے، بچی کو ایک آدمی انگلی سے لگا کے لے جا رہا ہے اور اس محلے کا، اس علاقے کا کوئی شخص اس کو پوچھنے پر آمادہ نہیں ہے کہ بھائی